लवातत की कबाहतें और सजाएं। लवातत कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी को, मर्द का मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप। लवातत की खराबियां बड़ी खतरनाक हैं, इसलिए इसकी उकूबत और सजा भी यहाँ और आखिरत में दोनों जगह खतरनाक है। उलमा में इख्तिलाफ है कि लवातत की सजा ज्यादा सख्त है या जिना की, यानी ज्यादा बड़ी सजा किसकी है, या दोनों की यकसा है, एक जैसी है। जिना की सजा तो आप पढ़ चुके हैं ना कुरान मजीद में, सूरत नूर में। इस बारे में उलमा के तीन कौल हैं, यानी तीन ओपिनियन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत खालिद बिन जैद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मामर, इमाम जुहरी, रबिया बिन अबी अब्दुर्रहमान मालिक, इसहाक इब्न राहुया और इमाम अहमद बिन हम्बल की एक सही रिवायत, नीज इमाम शाफी के एक कौल के मुताबिक लवातत की उकूबत और सजा, उकूबत का माने भी सजा ही होता है, अंजाम, जिना की उकूबत और सजा से ज्यादा सख्त है। यानी तमाम सहाबा कराम और बाज़ उलमा की राय क्या है कि लवातत की सजा जिना से भी ज्यादा सख्त है। ये एक राय है, क्योंकि लवातत की सजा कत्ल है, डेथ सेंटेंस। लवातत करने वाला मुहसिन हो या गैर मुहसिन, मुहसिन एहसान कहते हैं शादीशुदा होने को, और गैर मुहसिन यानी जिसकी शादी ना हुई। जिना में तो जो गैर शादीशुदा उसकी सजा क्या है, 100 कोड़े, और दूसरे की रजम। हजरत अता बिन अबी रबाह, हसन बसरी, सईद इब्न अल मुसैयब, इब्राहिम नखई, हजरत कतादा, इमाम औजाई, इमाम शाफी, अजम ज़ाहिर मजहब इमाम अहमद बिन हम्बल, दूसरी रिवायत के मुताबिक इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इस तरफ गए हैं कि लवातत और जिना दोनों की उकूबत और सजा यकसा है, एक जैसी है। हाकिम और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि लवातत की सजा और उकूबत जिना की सजा और उकूबत से कम है। लवातत के लिए कोई मुकर्रर शरई हद नहीं। हद क्या होती, जैसे जिना, जिना की हद है, या चोरी की है, या हाँ, शराब की है, कत्ल की है, बल्कि इसके लिए ताजीर है। ताजीर वो सजा होती है जो काजी हालात के मुताबिक खुद मुकर्रर करता है। उनकी दलील यह है कि लवातत इसी तरह एक सख्त तरीन मासियत है जिस तरह दूसरे बहुत से बड़े बड़े मासी हैं, यानी गुनाह हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक कोई खास हद मुकर्रर नहीं की, इसलिए इसमें सिर्फ ताजीर होगी। जैसा कि मुर्दार का गोश्त खाने, खून पीने और खंजीर का गोश्त खाने में ताजीर है, सजा है अगर कोई जानबूझ के ऐसा करे। नीज एक दलील ये पेश करते हैं कि लवातत में शहवत का इस्तेमाल ऐसे मकाम में होता है जिससे इंसानी तबाए यानी तबीयतें गुरेज करते हैं, यानी नापसंद करते हैं, फितरत के खिलाफ है। इसी वजह से शरीयत ने इसके मुतल्लिक कोई खास हद मुकर्रर नहीं की, जैसा कि जानवर और गधे के साथ वती करने में कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो इसी तरह अगर कोई मर्द मर्द के साथ ऐसा काम करता है तो उसके लिए इस तरह की हद मुकर्रर नहीं, जैसे चोरी वगैरह में। एक दलील ये पेश करते हैं कि लिवातत को लुगत, शरह और उर्फ में जिना नहीं कहा जाता। लुगत यानी डिक्शनरी, शरह शरीयत, और उर्फ में यानी आम मारूफ कायदे में जो लोग किसी चीज को नाम देते हैं उसमें जिना नहीं कहा जाता। इसलिए ये इन नसूस के तहत नहीं आती। नसूस नस की जमा है, नस कहते हैं टेक्स्ट को, यानी कुरान मजीद में कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं जैसे जिना के लिए टेक्स्ट मौजूद है सजा के बारे में, जो जिना की हद पर दिलालत करती है। यानी जिस तरह जिना के बारे में मौजूद है हुक्म बराह रास्त, क्लियर कट, टू द पॉइंट, ऐसा इसके लिए नहीं है। नीचे लोग कहते हैं कि कवायद शरिया अमूमन ऐसे बनाए गए हैं कि अगर मासियत, मासियत भी नाफरमानी को कहते हैं, और गुनाह तबई इक्तदा के मातहत है, तबई यानी तबीयत के तकाजे के तहत है, यानी इंसान के अंदर एक फितरी वो ख्वाहिश मौजूद है और उसकी वजह से कोई करता है, तो इक्तदाए तबाए की वजह से शरा ने उसके लिए हद मुकर्रर की है। यानी तबीयत के तकाजे या तबीयत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान अगर कोई गुनाह करता है तो उस पर हद है। समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल है लेकिन माना मुश्किल नहीं है। जैसा कि जिना, चोरी, शराब नोशी वगैरह के लिए हद मुकर्रर की गई है, क्योंकि ये मासी और गुनाह मुक्तदयात तबाय से सरजद होते हैं। कैसे? जैसे शराब कौन पीता है? जिसको उसकी अर्ज होती है, एक नशा सा होता है, या एक
ہو سکتا ہے کوئی پیاس میں پیے اور پھر اس کے بعد اس کو عادت پڑ جائے، یعنی پیاس ایک طبی تقاضا ہے۔ اسی طرح چوری کسی خاص چیز کی ضرورت یا خواہش انسان کو اس پر اکساتی۔ اسی طرح زنا جو ہے انسان کے اندر اللہ نے جو ایسے جذبات رکھے ہیں تو اس کے تقاضے کے طور پر انسان حلال نہیں حرام رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن لواطت جو ہے طبیعت کے اندر اللہ نے نہیں رکھا اس کو، یعنی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتضیات طبائع سے سرزد ہوتے ہیں، اور مردار کھانے، خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے پر حد مقرر نہیں کی، کیونکہ اس کا کھانا طبع انسانی کی مقتضیات کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان خون نہیں پینا چاہتا یا مردار نہیں کھانا چاہتا، طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، انکار کرتی ہے۔ علماء یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لواطت کی حیثیت بیان ہی وہی ہے جو چوپائے اور مردے کے ساتھ وطی کرنے کی ہے۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ مرد کا مرد سے وطی کرنا، یعنی اس سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا، طبائع انسانی کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، جبلت کس کو کہتے ہیں؟ انسٹنکٹ، کہ ایک مرد دوسرے مرد سے وطی کرنے سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جس طرح یہ امر طبع انسانی کے خلاف ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اس کا خواہش مند ہو اور وہ اس کے ساتھ وطی اور جماع کرے، بخلاف زنا کے کہ اس میں دونوں جانب سے داعیہ موجود ہوتا ہے۔ داعیہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزائر کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی مرد اور عورت دونوں کے اندر اس کی ڈیزائر ہو سکتی ہے۔ نیز یہ علماء ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے افراد یعنی فاعل اور مفعول اگر اپنی جنس سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں حد نہیں ہے۔ مثلا عورت کے ساتھ مشاقت کرے تو اس میں حد نہیں ہے، اسی طرح اگر مرد مرد سے فائدہ اٹھائے تو حد نہیں ہے۔ یہ صرف دلائل یہ پیش کر رہے ہیں کہ حد کیوں نہیں ہے اور باقی گناہوں پر حد کیوں ہے۔ اس میں ان دو چیزوں میں بیسیکلی فرق کرنے کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ قائلین قول اول یعنی جمہور امت جو اس کے قائل ہے کہ لواطت کی عقوبت اور سزا زنا کی عقوبت اور سزا سے زیادہ سخت ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تین کون سی رائے ہیں؟ پہلی رائے کیا ہے کہ لواطت کی ہوموسیکشوالٹی کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت۔ دوسری کیا ہے؟ تیسری کیا ہے؟ کم۔ اب پہلے وہ کم کی کچھ باتیں ہوئی، لیکن یہاں پر اب آ رہے ہیں یہ پہلے کال کی طرف۔ بعض اوقات آپ کسی بھی معاملے میں دو تین رائے پڑھتے ہیں نا، تو پھر عام بندے تو یہ جائزہ نہیں لے سکتے کہ ان مختلف آراء کے پیچھے کیا دلائل ہیں، لیکن علماء اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر امام ابن القیم الجوزیہ ان آراء کو انالائز کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا زیادہ سخت ہے، کہتے ہیں کہ اس کی عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، یعنی سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ سخت سزا کے قائل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لواطت کے مفاسد یعنی اس کے جو فسادات اور خرابیاں ہیں حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایڈز کے پھیلنے کی وجہ بھی بیسیکلی یہی برائی تھی۔ اب اس دور میں تو ایڈز نہیں تھی لیکن اور بہت سی خرابیاں تھیں، تو ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ بیماری یا یہ برائی جو ہے اس کا جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک اور بہت گھناؤنے ہیں، اور اس کے فساد اور اس کی جو قباحتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی سزا بھی انتہائی سخت ہے۔ کسی دوسرے گناہ کے مفاسد اس کے مفاسد کے برابر نہیں، اس کے مفاسد کفر کے مفاسد کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بسا اوقات قتل نفس سے زیادہ اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جن کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے اندر ایسی ایسی نفسیاتی امراض اور ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر انتہائی گر جاتے ہیں، معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتے، عموماً جنون اور پاگل پن تک کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ قتل سے تو کیا ہے، ایک دفعہ کسی کا قتل ہو گیا بات ختم ہو گئی، لیکن اس طرح جس کو یوز کیا جائے اس کا زندہ رہنا بھی مردوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کبیرہ گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو قوم لوط سے پہلے اس طرح ہلاک نہیں کیا کہ اسے جڑ بن سے ہی اکھاڑ دیا۔ اس قوم کو اس فعل بد کی وجہ سے اللہ نے وہ سخت سزا دی ہے
کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی۔ کیا پڑھا آپ نے قرآن مجید میں قوم لوط کے بارے میں؟ جی آپ ایک بات۔ اوکے، ہاں، دوسری اور کیا سزا ملی تھی ان کو؟ ان کی بستی کو زمین سے اکھیڑ کر، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جڑ بن سے ہی اکھاڑ دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کسی بھی بستی کے اندر کتنے گھر بنے ہوتے ہیں نا، اور جب ایک گھر بھی بنایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جب گھر بنتے دیکھیں کتنی گہری گہری بنیادیں کھودتے ہیں، اور اگر بڑے بڑے پلازا بنانے ہیں تو وہ تو نیچے تک اترتے ہیں، جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اس کو نیچے تک کھودتے ہیں۔ ایسی خرابی میں مبتلا قوم کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ان کے سارے گھروں کو جڑوں سے اکھاڑا گیا، پوری کی پوری بستی کو اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس پٹخا کے زمین پہ مارا گیا۔ کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو یا سنا ہو یا پڑھا ہو کہ جو لوگ بلندی سے گر کے مرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ زلزلہ آیا تھا ان پر، اور چیخ زمین کے اندر دھنسایا گیا تھا۔ جی ہاں، یعنی کہ ان کی بستیاں جب الٹائی گئی تو وہ ظاہر ہے کہ جتنا اونچا ان کو لے جایا گیا اتنا زور سے جب پھینکا گیا تو جب یہ واپس پھینکے گئے تو یہ نہیں کہ زمین کے اوپر گرے، اندر ہی دھنستے چلے گئے، اتنا گہرا گیا کہ وہاں سے جو پانی تھا وہ ان کے اوپر چھا گیا، اندھے کر دیے گئے تھے۔ بہرحال جتنے عذاب دوسری قوموں کو آئے تھے وہ سارے ان کے اوپر جمع کر دیے گئے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائی اور یہ خرابی کس بدترین درجے کی خرابی